مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اکثر اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ جس سے قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس قرض کی ادائیگی کو آسان فرما دیں گے۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اگر اس دعا کی ابتدا کر دی جائے اور کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی والا معاملہ فرماتے ہوئے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کلمہ کن فرماتے ہیں، فیکون، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے فیصلوں پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دعائیں ایسی چیز ہے کہ جب بندہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا بھی جب مسنون دعا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہو، تو جب یہ دعا بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جتنی توجہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا جلد دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توجہ اور یکسوئی کو دیکھتے ہیں کہ کتنے توجہ کے ساتھ، کتنی یکسوئی کے ساتھ اور کتنے یقین کے ساتھ اس شخص نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو کثرت سے یہ دعا جو شخص پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کی ادائیگی غیب سے اسباب مہیا کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب، جیسے، جہاں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ والی دعا جو شخص کثرت سے پڑھے گا، کثرت سے، اس کا قرض اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہو، پہاڑ کا کتنا حجم ہوتا ہے، کتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، جتنا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی ہی زمین کے اندر اس پہاڑ کی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو پہاڑ جتنا قرض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے لیے بھی ادائیگی کے اسباب کر دیں گے۔ غیب سے ایسے اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ بڑے سے بڑا قرض، یعنی پہاڑ جتنا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ دعا کثرت سے پڑھے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ ہر وقت زبان پہ اس کلمے کا، اس دعا کا ورد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور آسانی فرماتے ہوئے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا کریں گے۔ دعا میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
واغننی بفضلک عمن سواک، دعا ہے اس رب عظیم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پہ قرض ہے اس قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ اسباب مہیا کرے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔